بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، جان ایلیا پارٹ 4 کو لے کر ہم حاضر ہیں، میں اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کے اپنے سب یار کام کر رہے ہیں. ہاں، اپنے سب یار کام کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ نام کر رہے ہیں. کیا کہیں. داد و تحسین کا یہ شور ہے کیا؟ داد و تحسین کا یہ شور ہے کیوں؟ ہم تو خود سے کلام کر رہے ہیں. ہائے ہائے. جان ایلیا ڈاکٹر صاحب، اصل میں جان ایلیا جو ہے نا، کیا ہے کہ ایلیا جان کچھ نہیں کرتا. ایلیا جان کچھ نہیں کرتا، صرف خوشبو میں رنگ بھرتا ہے. واہ واہ واہ. اچھا، اگر آپ دیکھیں اردو غزل کی جو روایات ہے، اردو غزل کے بارے میں جب بھی جو ہمارے ادیب شاعر یا یہ جو لکھنے والے ہیں، یہ جب ریسرچ کرنے والے لکھتے ہیں تو اس کو ولی دکنی سے شروع کرتے ہیں عموماً. ٹھیک ہے نا، لیکن اردو غزل کی بہت ساری مثالیں ولی دکنی سے پہلے بھی ہیں. حاتم ہیں اور ہاں اس سے پہلے کی بھی ہیں مثالیں. غزل ولی دکنی سے ہی شروع نہیں ہوئی ہیں. ہاں، صحیح معنوں میں اگر ہوا ہوگا، لیکن اس کی مثالیں غزل کی ولی دکنی سے پہلے بھی ملتی ہیں، اور وہ میرے پاس اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. امیر خسرو تک جاتے ہیں، شامل کریں گے پروگرام میں. اردو غزل اصل میں کیا ہے؟ محبوب کی تعریف عام زبان میں اگر کہا جائے. اور یہ اردو غزل جو ہے یہ فارسی سے اردو میں آئی ہے. جی ہاں، یہ فارسی میں تھی، یہ فارسی سے اردو میں آئی ہے. اب ہندوستانی ادب اور فارسی شاعری یہ ایک دوسرے کے برعکس تھے. جی ہاں، یعنی ہندوستانی ادب جو تھا ولی دکنی کے بعد دہلی تک، یعنی ولی دکنی کے بعد جو تھا ہندوستانی ادب اور فارسی شاعری میں یہ فرق تھا کہ جو فارسی شاعری تھی نا، اس میں صابر رضا محبوب عاشق جو ہے، عاشق وہ محبوب سے اظہار محبت کرتا تھا. اچھا، فارسی شاعری میں عاشق محبوب سے اظہار کرتا تھا. ہندوستانی ادب جو تھا، ہندوستانی ادب، اس میں محبوب عاشق سے اظہار کرتا تھا. جی ہاں، وہ تو خیر غالب پہ یعنی آپ دیکھیں جو سراج شاعر تھے کہ کہاں ہے گل بدن موہن ہمارا، محبوب شاعر ہے، محبوب کر رہا ہے کہ جیوں بلبل ہے نالا دل ہمارا. واہ. اب فارسی میں عاشق کی طرف سے اظہار ہوتا تھا، ہندوستانی ادب میں محبوب کی طرف سے ہوتا تھا. یعنی کہ لیکن اس فارسی شاعری کی روایت کو اردو شاعری نے مستعار لیا کب؟ میر غالب داغ جگر، جی جی، انہوں نے وہاں سے یہ شاعری بدلی، غزل بدل گئی وہاں سے. کہ فارسی شاعری کی روایت جو تھی کہ عاشق اظہار کرے گا، اب وہ آ گئی غزل میں. وہاں یہ ایک تبدیلی آئی اردو غزل میں. جی جی. اب اس تبدیلی کے بعد کیا ہوا کہ آپ دیکھیں جو شعر ہیں حاتم کے، حاتم جو تھے حاتم علی مہر، یہ 1815 میں پیدا ہوئے تھے، پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے. ان کا شعر ہے کہ تمہارے عشق میں ہم ننگ و نام بھول گئے، جہاں میں کام تھے جتنے تمام بھول گئے. پھر گولکنڈا کے محمد علی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ جو کہ 1580 کے اکبر بادشاہ کا دور تھا. اب اس وقت کے بعد جو شاعری تھی نا، اس میں پہلے کی شاعری میں مذکر اور مؤنث کا صیغہ، یعنی محبوب کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا تھا. لیکن جب یہ شاعری دہلی میں پہنچی غزل، تو یہ شرفا کی شان کے خلاف سمجھا گیا کہ محبوب کے لیے مؤنث کا صیغہ لایا. یعنی کہ جیسے تم میری وہ ہو، نہیں، میرا محبوب، یہ نہیں کہیں گے میری محبوبہ، یہ نہیں آئے گا کہیں آپ شاعری میں دیکھیں گے تو. میرا محبوب، اس میں صیغہ مذکر کا ہے محبوب کے لیے، جبکہ محبوب مؤنث ہے. تو یہ دہلی کے شرفا کی شان تھی کہ انہوں نے اس کو وہ کر دیا، یعنی دکنی غزل کی روایات جو تھی اس کو بدل دیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ شاعری جو تھی، دہلی کی شاعری جب تک رہی دلی کی، اس میں ایک طرح سے محبوب جو ہے اس کے ساتھ جنسی معاملات کو شاعری میں نہیں شامل کیا گیا تھا. یہ لکھنؤ میں آ کے ہوا کام.
وہاں آگے پھر یہ شاعری یہ غزل جو ہے وہ بدلی، فراق گورکھپوری، ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، خیر تم نے تو بے وفائی کی. یہاں سے ذرا سی تبدیلی آئی غزلوں میں کہ اب محبوب کو بھی الزام دیا جانے لگا. اس سے پہلے محبوب کو کبھی الزام نہیں تھا نا، محبوب تو چاہے جان سے مار دے مگر قبول ہے. تو پھر یہ غزل میں ایسے تبدیلی آئی. اس کے بعد محبوب بے وفا ہے، فراق گورکھپوری نے محبوب کو بے وفا تو کہا مگر خود پہ بھی الزام لے لیا تھوڑا سا، صرف اس کو ہی بے وفا نہیں کہا. یعنی جرم خیر ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، یعنی ہم سے بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد غالب کا شعر، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو. اب یہاں بھی غالب کی شاعری میں بھی محبوب سے شکوے کی ابتدا شروع ہو گئی. اب جون ایلیا پر جب غزل آئی تو انہوں نے سارے ہی اور انحرافات کر دیے، غزل کی حیت کو بدل دیا اس نے. اور وہ جو بدلی ہوئی غزل ہے وہ قابل قبول بھی ہو گئی. پچھلی جو روایات کو بدل کے انحراف کر کے غزلیں بدلی گئیں اس میں وقت لگا تھا. دکن سے دلی اور دلی سے لکھنؤ اور لکھنؤ سے پھر ترقی پسند ادیب، مگر یہاں جون ایلیا نے لکھا اور قبول کر لیا گیا. یہ کمال تھا اس جون ایلیا کا کہ اس نے جو ہے، آپ دیکھیں کہ جون کا جو مزاج ہے وہ بڑا ہی مختلف ہے، اس کے خون میں انحراف ہے. اگر آپ دیکھیں اس کا ایک ایک شعر آپ دیکھیں، اس کے خون میں انحراف گردش کرتا ہے. اگر اس کی کتابیں آپ پڑھیں اور آرام سے بیٹھ کے پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ یار میں کیا پڑھ رہا ہوں. ایک جگہ لکھتے ہیں، ایک ہی تو ہوس رہی ہے ہمیں اپنی حالت تباہ کی جائے. واہ واہ. اور خود ہی وہ آ گیا تھا دل کے قریب. واہ. ہم ہیں مارے ہوئے سہولت کے. واہ. یعنی میں نہیں گیا ہوں محبوب کے قریب، وہ آیا ہے. یعنی اصل میں جون ایلیا جو تھے نا وہ کیا تھے، نرگسی طبیعت تھی، نرگسیت، انا. میں کیوں جاؤں محبوب کے پاس، اس نے آنا ہے، اور اگر وہ نہیں آتا تو نہ ہے. تو یہ وہ تھے. شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، کیا شعر ہے شاید صابر صاحب، یہ شعر. شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں. واہ 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 واہ. یعنی آپ تیور دیکھیں یار. واہ واہ واہ. شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، واہ واہ، لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں. یعنی محبوب نہیں ملا یا ملنے نہیں آیا کوئی پرواہ نہیں ہے. واہ. لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں. تو یہ ہے ان کی شاعری. اچھا، اس کے بعد ہم ہمارے ہر پروگرام میں جون ایلیا کے جو فرنود میں ان کے جو انشائی جو شائع ہوئے اس پہ بھی مختصر سی بات کرتے ہیں تاکہ دونوں چیزیں، نثر اور غزل دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں. اصل میں ان کا انہوں نے جو فرنود لکھی، جو فرنود شائع ہوئی، اس میں جو ان کے انشائیے تھے، یہ جب شائع ہوتے تھے تو صابر رضا ان کے جو الفاظ تھے ان کو اقوال بنا دیا لوگوں نے. اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں وہ اقوال کی صورت میں آپ کو ملیں گی پٹیاں. ایک ان کا قول، یعنی ان کی جو کتاب سے لیا گیا جو بہت ہی مشہور ہوا کہ ہم نے گزشتہ 1000 برس میں تاریخ کے دسترخوان پر حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کیا. بے انتہا مشہور ہے. میں اگر نہ بھی پڑھوں اس کو پورا تو لوگوں کو پتا ہے، کیونکہ ہر ایک نے اس کو پڑھا ہوا ہے. کئی فیس بک پہ، سوشل میڈیا، ٹویٹر، کسی جگہ آپ چلے جائیں یہ موجود ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ جون ایلیا جو ہے نا ان کا یہ کہنا تھا، اور صحیح کہنا تھا، میں اس کی تائید کروں گا، کہ تاریخ دان جو ہوتا ہے نا، مورخ اور وکیل، اس میں ایک فرق ہوتا ہے. وکیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے موکل کو بچانا ہے چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو. اس نے وہ دلیلیں دینی ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ میرا موکل بے گناہ ہے. یہ کام وکیل کا ہے. مورخ کا یہ کام نہیں ہے. مورخ کا کام یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر تاریخی واقعات کو لکھے گا اور فیصلہ پڑھنے والے پہ چھوڑے گا.
بالکل ٹھیک ہے. وہ خود فیصلہ نہیں صادر کرے گا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، لیکن اس کی رائے اس میں تھوڑی بہت ضرور شامل ہوگی. وہ اپنی رائے دے گا لیکن دلیل نہیں دے گا. ہاں. اس بات کے جون ایلیا خلاف تھے کہ اچھا. تاریخ اگر لکھنی ہے تو آپ غیر جانبدار ہو کر لکھو. دیکھیں نا جی، اگر ایک خلیفہ ہے عباسی مثال کے طور اور وہ اپنے دور میں ایک مورخ کو اپنے دربار میں نوکری دیتا ہے جی ہاں. اور اس اور سے وہ کہتا ہے کہ میری تاریخ لکھو، تو ہاں. وہ کیا خاک لکھے گا؟ بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی اور بڑے بڑے صدر مغل بادشاہوں نے بھی تو یہی کیا ہے. لکھوائی ہے. تو آپ اگر مجھے پیسے دے کے کہیں کہ مجھ پہ کتاب لکھو تو میں کیا لکھوں گا؟ ہاں، جو میری تعریف ہوگی، میری تعریف ہی کریں گے نا. کھانا تمہارا کھا کے نمک خار ہو گیا، پھر ہاں. جو لکھایا لکھنے کو تیار ہو گیا. بالکل صحیح. پھر تو یہی ہوگا. تو جون ایلیا اس کے خلاف تھے. 1963 کی بات ہے، جنگ سے 2 سال پہلے. کراچی کے اندر ایک جگہ تھی جس کو سعید منزل کہتے تھے، جی ہاں. اور وہ سعید منزل کے پاس ہی ریڈیو پاکستان کراچی تھا، جی ہاں. جہاں اکثر میں کبھی رئیس امروئی کو لے کے جایا کرتا تھا جب وہ مشاعرہ پڑھتے تھے. میں تو بیٹھا رہتا تھا، اور اسی ریڈیو پاکستان کے سامنے ایک NJV اسکول ہوتا تھا، کالج تھا شاید، اسکول تھا جہاں میں پڑھتا بھی تھا، اور اس کے برابر میں ایک ہال تھا، تھیوسوفیکل ہال، جہاں تھیوسوفی کی فلسفی وغیرہ چلتی تھی. اور اسی بڑے ہال میں اسٹیج ڈرامے ہوا کرتے تھے. جی. اور 2 ڈرامے اس زمانے میں بڑے مشہور ہوئے تھے. ایک تھا ڈرامہ تعلیم بالغان، اور ایک تھا مرزا غالب بندر روڈ پر. اچھا. وہ کبھی خان والے جو ان سے پہلے کی بات ہے. پہلے کی بات ہے. سبحانی با یونس، ہاں، سبحانی بھائی یونس. ہاں. انہوں نے یہ غالب کا کردار ادا کیا تھا اس ڈرامے میں، اور اتنا خوبصورت کیا تھا. حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نصیر الدین شاہ نے غالب میں جو کردار کیا ہے، مگر جو رنگ بھرا تھا نا سبحانی با یونس نے، اس کا جواب نصیر الدین شاہ نے بھی نبھایا کردار، بہت اچھا. لیکن سبحانی با یونس کا جو کردار تھا. تو یہ ڈرامے وہاں. اور ایک ڈرامے ہوا کرتے تھے جس کو کہتے تھے تمثیل ڈرامہ. ریڈیو پاکستان کراچی سے وہ نشر ہوتے تھے. تمثیلی یعنی کہ ہم اس کو سنیں گے صوتی اثرات کے ساتھ، یعنی ریڈیو پہ جو آ رہا ہے نا، ریڈیو پہ جو آ رہا تھا نا، اس کو تو جشن تمثیل ہوا کرتا تھا. اس جشن تمثیل میں ایک ڈرامہ لگا تھا ہارون رشید کے حوالے سے، ریڈیو پاکستان. اس پر انہوں نے تنقید کی، کالم لکھا تھا جون ایلیا نے. انہوں نے لکھا ہے، میں آپ کو ان کے الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں جشن تمثیل کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان سے ایک ڈرامہ ہارون رشید نشر ہوا تھا، جس میں ہارون رشید اور برمکی خاندان کے مشہور واقعے کو موضوع بنایا گیا تھا. ہارون رشید کے ہاتھوں برمکی خاندان کی تباہی اور بربادی کا سانحہ اتنا دردناک سانحہ ہے جسے پڑھ کر ایک سنگ دل آدمی کی آنکھیں بھی اشک بار ہو جاتی ہیں. یہ برمکی خاندان کے بزرگ یحییٰ ہی کی ذات تھی جس نے ہارون رشید کو ہارون رشید بنایا، اور وہ شخص یحییٰ کا باپ وزیر خلافت خالدی تھا جس نے خراسان میں عباسی خاندان کی محبت اور عقیدت کے نقش قائم کیے. مگر ہم نے ایک دن یہ بھی دیکھا کہ آتش کدہ نو بہار کے درخشاں نژاد موجد و متوفی برمک کا یہ نامور بیٹا بے مائگی اور تہی دامنی کے عالم میں خلیفہ منصور کی عائد کی ہوئی رقم ادا کرنے کے لیے بغداد کی گلیوں میں مارا مارا پھرتا رہا، اور نگاہیں جھکائے ہوئے اپنے احسان مندوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. پھر یحییٰ کا دور آیا اور اس نے ہارون کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، اور وہ ہارون کو اپنے بیٹے فضل اور جعفر سے زیادہ عزیز رکھتا تھا. ہارون فضل اور جعفر کی ماں کا دودھ پی کر پروان چڑھا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ خالد اور یحییٰ کو کیا خبر تھی کہ وہ جس تلوار پر ایکل کر رہے تھے وہ انہی کی شہرک کو کاٹ دے گی. اگر سوال کیا جائے کہ مسلمانوں کی ادبی، تہذیبی اور علمی ترقی کے اعتبار سے مسلم تاریخ کا سب سے زیادہ شاندار عہد کون سا ہے، تو ایک باخبر شخص بلا تحمل عظیم الشان عباسیوں کے زرین عہد کا ذکر کرے گا. وہ زرین اور قابل فخر عہد جو منصور سے شروع ہو کر عباسی خاندان کے نامور اور محترم فرزند مامون رشید پر ختم ہوا. اب اس میں یہ ہوا ہے کہ تاریخ میں یہ جب یہ ڈرامہ دراصل چلا تھا نا، تو اس میں ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والی تمثیلی میں
بڑے شرمناک طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس مظلوم خاندان کی ہلاکت اور تباہی حق بجانب تھی. یعنی برمکی خاندان کی جو تباہی ہوئی ہارون رشید اس دور میں وہ حق پر تھے وہ لوگ, اور یہ تباہی ہونی چاہیے تھی. اور قاتلوں کو ہر مرحلے پر نوازنے اور سراہنے کی یہ شہوت اس سماج کے اخلاق کو تباہ کر ڈالے گی. یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ تاریخ لکھ رہے ہیں تو آپ غیر جانبدار ہو کر لکھیں, فیصلہ نہ سنائیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ یعنی یہ ایسا انسان جان ایلیا کہ جس کے اندر ایک ایسی روح تھی یار. مجھے وہ بات یاد آتی ہے شاہانہ رئیس کی کہ ان کے اندر ایک جن تھا جو مظلومین کے نام سے ہے, مظلومین کے نام سے جن تھا. تو بہرحال یہ ان کے کالم جو تھے, ان کے جو مضامین تھے, یہ بہت بڑے مضامین ہیں. ان کے لیے بڑا ٹائم چاہیے صابر رضا. مختصر وقت میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں. نہیں, وہ اس میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں نا, جیسے آپ کو کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے تو آپ اس کو بیان کریں, ہے نا. تو یہ ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم اس پروگرام کو اتنا لمبا نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہر ہفتے تھوڑا چھوٹا چھوٹا حصہ آپ کو پیش کرتے رہیں گے. اور ہم تو آئے تھے عرض مطلب کو. اصل میں صابر رضا جی بات یہ ہے کہ جان ایلیا کا یہ جو مین کہنا ہے نا جان ایلیا کا, کہ اگر واقعات کو مسخ کرنے کی یہ روش عام ہو گئی تو مستقبل کی پاکستانی نسل تاریخ کے تمام مظلوم مقتولوں کو قاتلوں کی شکل میں دیکھا کرے گی, اور سقراط اور مسیح اس کو ظالموں کی صفوں میں کھڑے نظر آئیں گے. اس ذہنیت کو ختم ہونا چاہیے. واہ واہ, یہ ہے مدعا. ہے وہ بے چارگی کا حال کے ہم, ہے وہ بے چارگی کا حال کے ہم ہر کسی کو سلام کر رہے ہیں. جناب جان ایلیا, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.